ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس۔ زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے اقبال کے پین اسلامک ویو کی، تو کیا اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا کیا ویو تھا؟ ایکسپلین تھوڑا سا کریں۔ دیکھیے، یہی ہم بات آپ سے کر رہے ہیں کہ جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ بنیادی طور پر اقبال کا جو ویژن اور نگاہ تھی وہ پوری امت مسلمہ تھی۔ ان کا تھیٹر آف آپریشن تو محدود ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی فارسی اور اردو زبان میں شاعری کی اور لوگوں کو لیکن ان کا ویژن، ان کی نگاہ آنے والے دور کی جو شاندار تصویر وہ قوم کے آگے پیش کرتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، وہ ایک دوبارہ اس خلافت کے احیاء کی بات کرتے ہیں کہ جو خلافت جس کے ٹوٹنے سے یا جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت جاری کی تھی۔ طرابلس کی جنگ جس میں فاطمہ بنت عبداللہ انہوں نے پہلی یہ پوئم لکھی، یہ 1912 کی شاعری ہے ان کی، کہ جب اٹالینز نے حملہ کیا خلافت عثمانیہ کے اوپر اور ترک مسلمان بجگری سے لڑ رہے تھے، اور انڈیا کے مسلمانوں میں آگ لگانے والے علامہ اقبال تھے۔ یعنی فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ وہ طرابلس کی جنگ میں بچی 12 سال کی جو غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، جس نے پورے ہندوستان کو رلا دیا تھا۔ اسی طرح بادشاہی مسجد میں 1912 میں ایک جلسہ ہوتا ہے، یہ 1912 کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب مسلم پولیٹیکل پروسیس انڈیا میں شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور اقبال کا ویژن دیکھیے اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویزم جو پین اسلامک پوائنٹ آف ویو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ کہ جنگ طرابلس کے حوالے سے بادشاہی مسجد لاہور میں 1912 میں انہوں نے ایک شعر کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہے تھے اور فرمایا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اور یہ شعر جب انہوں نے پڑھا ہے تو اس کے بعد رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پورے بادشاہی مسجد میں لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہو گیا شہر میں، جذبات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے لوگوں کے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے ڈیلیگیشنز جانا شروع ہوئے، عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، مسلمانوں نے اپنی جان و مال عزت سب کچھ، مجاہدین یہاں سے گئے ترکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ آگ لگانے والے علامہ اقبال تھے، اور اقبال خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پوری امت میں ایسی آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میری قوم ابھی اس آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی وہ آرگنائز نہیں ہے اتنی کہ فساد پھیل جائے گا، ورنہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں امت کو بیدار کرنے کے لیے اس کو ایک تحریک برپا کر دوں اس میں۔ تو یہ غیر معمولی ویژن۔ پھر دوسرا، علامہ اقبال نے جب پیام مشرق لکھی، ان کی جو وہ فارسی کا کلام انہوں نے، اور پیام مشرق کو ڈیڈیکیٹ کیا افغانستان کے صدر بادشاہ امان اللہ خان کے نام۔ لوگوں نے اس پہ بھی یہی سوال کیا کہ امان اللہ خان کے نام کی، انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہی ایک آزاد مسلمان ریاست اس وقت رہ گئی ہے، باقی پوری مسلمان دنیا غلام ہو چکی تھی مکہ اور مدینہ کے علاوہ۔ اور اقبال کو مسلمان حکمرانوں سے بہت امیدیں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا افغانستان کے بادشاہوں پر۔ اور 1918 1920 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں ایک فتوے جاری ہو گئے تھے، تحریک ہجرت جاری ہو گئی تھی، یعنی ہجرت کر کے مسلمان افغانستان جانا شروع ہو گئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ کے، اپنے کاروبار ختم کر کے، اس لیے کہ مسلمان مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ چکے تھے ہندوستان میں، اور ایک تحریک برپا ہوئی تھی، چونکہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا جو مسلمانوں کے لیے متبرک تھے، قبلہ اول انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی۔ تو انگریزوں کے خلاف اتنا غصہ تھا کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب انگریزوں کی حکمرانی میں زندگی نہیں گزاری جائے گی، اور ہجرت کر کے افغانستان گئے۔ اور علامہ اقبال نے افغانستان کے حکمرانوں پر اتنا زیادہ کام کیا ہوا تھا اور کام کر رہے تھے اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ اپنے پاس پناہ دیں، اور انہوں نے پناہ دی بھی۔ یعنی 1928 میں تقریباً کہ جب بچہ سقہ کی حکومت نے امان اللہ خان کا تختہ الٹ دیا اور جنرل نادر شاہ یورپ سے افغانستان جا رہے تھے اپنی حکومت کو واپس لینے کے لیے، تو علامہ اقبال لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی جمع پونجی 10,000 روپیہ نکال کر نادر خان کو دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور دوبارہ اپنی حکومت واپس لینے کے لیے تمہیں جس ملٹری ایکسپیڈیشن کی ضرورت ہے اس کا خرچ میں تمہیں دیتا ہوں اپنی جیب سے۔ یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ اس نادر خان نے ان سے پیسے نہیں لیے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن اقبال کا جذبہ دیکھیے کہ اتنا سیریسلی لیتے تھے افغانستان کی حکومت کو وہ، اور ان کا اتنا گہرا تعلق تھا سر، وہ آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کا رول کیا ہوگا امت مسلمہ کے حوالے سے۔ تو شروع میں اقبال کا تمام فوکس پین اسلامک تھا، اور اس کے بعد اس پورے حالات کو دیکھنے کے بعد جب دوسرا ویژن انہوں نے دیا ہے، ان کا دوسرا ویژن بھی اگر آپ نوٹ کیجئے تو 1906 سے لے کر جب وہ ولایت پڑھنے گئے، اس کے بعد 1912 میں جنگ طرابلس کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا، اس کے بعد مسلم تھاٹ پروسیس پر وہ غور و فکر کرتے رہے ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ اس کے بعد 1930 میں کہیں جا کے انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا تصور دیا ہے۔
उससे इतने पहले गौर व फिक्र के बाद गौर व और फिक्र के इनका बाद बहुत- इकबाल एक तवील प्रोसेस से गुजरे हैं। उनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है। हकीमुल उम्मत का मतलब है कि पूरी मुसलमान उम्मत के तमाम अमराज की तशखीस उन्होंने की। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मुसलमान उम्मत को बीमारी क्यों है, जवाल क्यों उसका आ गया, उसके सोशल, फिलोसॉफिकल, एकेडमिक, उसके हर aspect टेक्निकल, उसको view हर किया। एस्पेक्ट से उन्होंने इसको व्यू किया कि कहां ये मामलात हैं कि इसकी रूहानियत गुम हो गई, कहां इसका कुरान से ताल्लुक टूट गया, कहां इसके वो निगाह बुलंद और सुखन दिल नवाज और जहां पुरसोस थी वो गुम हो गई इसकी, और कहां पे इसके नौजवानों का जवाल आया, कहां पे इसका माशी जवाल आया, इखलाकी जवाल किस तरह आया। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए, जहां अंग्रेज भी मौजूद हैं, जहां हिंदू भी मौजूद हैं, जहां मुसलमान भी मुंतशिर हैं मुस्लिम मुख्तलिफ किस्म की जमातों में, उसके बाद हकीमुल उम्मत ने ये इलाज तजवीज किया उम्मत के जवाल का, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जवाल का, कि जब तक इनको एक अलहदा इस्लामी रियासत ना दी जाए उस वक्त तक वो मरकज नहीं बनेगा कि जिस मरकज की बुनियाद पर मुसलमानों की खिलाफत इस्लामी का अहया और मुसलमानों की अजमत रफ्ता को दोबारा हासिल किया जा सके। पाकिस्तान उनकी नजर में एक स्टेपिंग स्टोन था। पाकिस्तान उनकी नजर में एक ऐसा मरकज था कि जिस पर खड़े होकर उम्मत मुस्लिमा दोबारा आलम इस्लाम और दुनिया की क़यादत संभाल सकती थी। देखिए 1914 में इन्होंने इसरार खुदी अपनी किताब लिखी। इसरार खुदी उनका एक मास्टरपीस है, एक ऐसी किताब जो फारसी जबान में इन्होंने सबसे पहले लिखी। उस वक्त तक तो इंडिया के मुसलमान अल्लामा इकबाल के उस पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से वाकिफ भी नहीं हुए थे ठीक से। उस वक्त इकबाल का फोकस पर्शियन स्पीकिंग वर्ल्ड थी। उनके वालिद, अल्लामा इकबाल के वालिद ने खास तौर पर अल्लामा इकबाल से कहकर यह किताब लिखवाई थी। और जब यह किताब उस दौर में निकलती है तो पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। प्रोफेसर निकलसन ने इंग्लैंड से अल्लामा इकबाल से इजाजत तलब की कि हम इस किताब को अंग्रेजी में तर्जुमा करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल उस खत को पढ़कर रोए, कहने लगे कि यह किताब मैंने मुसलमानों के लिए लिखी है और हाल मुसलमानों का यह है कि मुसलमान इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं और अंग्रेज इसका तर्जुमा कराकर इससे फैज हासिल करना चाहते हैं। पूरे यूरोप में इसकी कई जबानों में तर्जुमे किए गए उस दौर में, और यह किताब यूरोप ने इतने शौक से पढ़ी, और पूरी खास तौर पे फारसी स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए जो अल्लामा इकबाल ने यह टारगेट किया था। अल्लामा इकबाल का इनिशियल फोकस, जैसे हमने अर्ज किया, टोटली पैन इस्लामिक। अब उस पैन इस्लामिक विजनरी, थिंकर, फिलोसोफर, आइडियोलॉग और सीयर के जो आने वाले दौर की तस्वीर दिखा रहा था अपनी उम्मत और मिल्लत और कौम को, उसका फोकस इंडिया के मुसलमानों पे था। और वो उन्होंने किस तरह काम किया वो हम अभी बात करते हैं। व्यूअर्स, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। बात कर रहे हैं हम अल्लामा इकबाल के इस्लामिक व्यू की, लेकिन पैन इस्लामिक ऑब्वियसली। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।